زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک حدیث ہم لوگ سنیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، وکان ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وکفر من کفر من العرب، عرب کے کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے. عرب کے کچھ لوگ اسلام سے ہٹ گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں سے کیسے جہاد کریں گے، کیسے لڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جہاد کرتا رہوں، لڑتا رہوں، اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو مجھ سے ان لوگوں نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو بچا لیا. جان اور مال کو بچا لیا مطلب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا. اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے جہاد نہیں کیا جائے گا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور ایسے آدمی کا حساب کتاب اللہ کے اوپر ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوۃ. کہا کہ اللہ کی قسم میں اس آدمی سے جہاد کروں گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، ڈفرینس کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم اس آدمی سے میں لڑوں گا، جہاد کروں گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. اور کہا فإن الزکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی اقالا کانوا یعودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. اور کہا اللہ کی قسم جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ روک لیں گے اور مجھ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا. تو یہ کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے کہا فواللہ، اللہ کی قسم ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے جہاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ یہی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حق ہے اور سچ ہے. یہ ایک حدیث ہے
جو علم کے لیے سمندر کی حیثیت رکھتی ہے حدیث. اللہ اکبر. بہت کچھ باتیں ہیں، اگر اس کی شرح کرتے رہیں تو کئی گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے. اسی میں موٹی موٹی کچھ باتیں میں بتاؤں گا اس حدیث میں. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کچھ لوگ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، اور یہ جو مرتد ہوئے تھے 3 قسم کے لوگ تھے. یاد رکھیے، یہ علمی نقطہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے عرب کے کچھ لوگ 3 قسم کے لوگ تھے. اس بات کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح کے اندر ذکر کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ 3 قسم کے لوگ تھے. پہلی قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جو مکمل دین سے نکل گئے، اسلام کو چھوڑ دیے، اور مسیلمہ کذاب سے جا کر کے مل گئے. مسیلمہ کذاب اس وقت نبی کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو سچا مان لی کہ یہ نبی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کو نبی مان لیا. اور اسود العنسی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو دونوں پر ایمان لے آئے، اسلام کو چھوڑ کر اسے جا ملے، دونوں سے جا ملے. تو یہ کفر کیا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر اور نبی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح کفر کیا. دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کا اقرار کیا لیکن صرف زکوٰۃ کا انکار کر دیا، صرف زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ فرض ورض نہیں ہے. یہ دوسری قسم کے لوگ. اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ دینا ہے. جو آدمی ایک بات کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یاد رکھیے، وہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ کے فرض کا اقرار کیا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیں گے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بس سمجھیے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دے رہے تھے، انہی کو دیں گے، اب کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. اور تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک دلیل دے دیا ان لوگوں نے اس طریقے سے. تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں اسے جہاد کروں گا. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ نماز کے تارک ہیں، نماز کو نہیں پڑھتے، وہ قتل کرنے اور جہاد کرنے کے، وہ اس سے جہاد کرنے کے لائق ہے وہ بندہ. بات میں آ رہی ہے؟ جو لوگ نماز کو چھوڑ دے وہ اس سے لڑائی کرنے کے لیے حکم ہے. اسی وجہ سے کیا کہا؟ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں اس سے میں جہاد کروں گا. اور قسم کھا کر کے کہا. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے نماز کا انکار یا تو نماز کو چھوڑنے والا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو انکار کرنے والا اور زکوٰۃ کو نہ ماننے والا اسی طریقے سے کفر میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت، بہت علم تھا، گہرائی کے ساتھ ان کو علم تھا، اور انہوں نے دلیل بھی دیا اس میں کہ میں قتال کیوں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رسی، اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیا کرتے تھے اور آج انکار کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کروں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم، ان کی بصیرت اور ان کی دور اندیشی کا اقرار کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پر ہیں وہ حق ہے. اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، وفات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا. اسی وجہ سے اس حدیث میں کیا ہے؟ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اسی وجہ سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن آج
کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے، ابھی زندہ ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح عقیدہ ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کیا ناٹک کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا جو گرم ماحول تھا، کچھ لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، اور اگر وہ رک جائیں تو میں جہاد کروں گا۔ یہ سب کیا تھا؟ ناٹک تھا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسلام پر مرتے دم تک قائم رکھے بندے کو، ہم کو، کیونکہ دیکھیے یہ لوگ مسلمان تھے لیکن اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے باہر، اور اسود انسی سے مل گئے، مسلمہ کذاب سے مل گئے، اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور کفر میں چلے گئے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان بننے کے بعد وہ صحیح دین پر ایک دم آخر تک رہے گا۔ اللہ جس کو توفیق دے گا وہی آخر تک اسلام میں باقی رہے گا۔ کسی کے گھر کے جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو آخر تک مسلمان بن کر کے ہی مرے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما کر رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، گویا کہ ہم کو تعلیم دے کر کے آپ چلے گئے کہ تم دعا کرتے رہنا، اسلام پر ہی مرنا، اسلام پر جینا مرنا۔ تو یاد رکھیے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ زکوٰۃ کے یہ ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے نصاب تک ان کا مال پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا خیال تک نہیں آتا، اس کا خیال تک نہیں آتا۔ اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا علم اس سے ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یہاں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بولے لاسٹ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اب کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تھی یہاں، آپ نے کہا تھا مجھ کو اللہ نے حکم دیا میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک لا الہ الا اللہ لوگ پڑھنا لیں۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ اسلام کے لیے کلمہ ہے، جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اپنے خون اور جان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا تو لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح سے علمی باتیں بہت ساری اس حدیث کے اندر ہے۔ اس میں جو اہم نقطہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ذکر کرنے کا یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور کل کے درس میں بھی بات آئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بات آئی تھی۔ تو زکوٰۃ اصل میں نقطہ ہے یہاں ذکر کرنے کا، اور بہت ساری اس حدیث کے اندر باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی، ارتداد، ہر ایسے کاموں سے بچا جس کام کی وجہ سے ہمارے ایمان میں نقصان ہوگا، دین سے نکل جانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، اور نماز کا پابند بنا، اور ہم میں سے جو لوگ زکوٰۃ جن کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچا ہوا ہے ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر رہنے، ان کے راستے کو قبول کرنے، اسی پر چلنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔